تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ آپ نے میرا تعارف کرایا دوستوں سے، اور میں بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے مجھے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اردو زبان کی اہمیت کے بارے میں، اور خاص طور پر تدریس میں جو اردو کی اہمیت ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کروں. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ اپنی اردو کی ترویج کے سلسلے میں گفتگو کرنے میں ہو سکتا ہے کہ میں انگریزی کے زبان الفاظ بھی استعمال کروں، اور یہ ہے تو بد تہذیبی، لیکن یہ اس بات کی دلیل اور ثبوت بھی ہوگا کہ جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے میں اس کو ایک دلیل کے طور پر بھی استعمال کر سکوں گا. دیکھیے، انسان میں اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اس دنیا میں، ان میں جو بنیادی فرق ہے ان میں سے ایک بڑا شرف اور فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اہلیت دی کہ اس نے زبان کو دریافت کیا اور اس کے پاس زبان موجود ہے، جو غالباً کسی اور جانور کے پاس زبان موجود نہیں. کمیونیکیٹ تو وہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے مختلف ذریعے سے، اور بہت ہی مؤثر طریقے سے تمام جانور کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس سلسلے میں بہت سی تحقیق بھی ہو چکی، لیکن جو زبان ہے وہ صرف اور صرف انسان کو ودیت کی گئی ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ زبان کے استعمال کا سب سے بڑا استعمال یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے دل میں جو کچھ ہے ما فی الضمیر کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن زبان کا جو اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی اہم استعمال ہے وہ صرف کمیونیکیشن نہیں ہے، بلکہ زبان کے ذریعے انسان ایک اور صلاحیت سے آشنا ہوا ہے جس کا نام ہے خیال. خیال کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے دماغ کے اندر ایک گفتگو کا نام ہے. اور اس بات پر تمام لوگ متفق ہیں جو تحقیق کرنے والے کہ اگر زبان موجود نہ ہو تو دماغ میں خیال نہیں آ سکتا. اور خیال وہ اکائی ہے کہ جس کے ذریعے سے شعور جو ہے وہ پنپتا ہے، اور شعور جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور شعور کے اس ڈیولپ ہونے کی وجہ سے ہی جو انسانی بنی نوع انسان ہے اس نے وہ ترقی کی ہے جو انسان کے علاوہ کسی اور جاندار نے نہیں کی. دیکھیے، آج سے 15,000 سال پہلے جو گائیں تھیں اور جو بھینسیں تھیں اور جو تھے گھوڑے تھے وہ بالکل ویسے کے ویسے ہیں. ان کی کمیونٹی نے اس سے زیادہ کچھ اور ترقی نہیں کی، مگر 20,000 سال پہلے جو انسان تھا اس کے مقابلے میں آج کا انسان کتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، جتنی ترقی کر چکا ہے. اس کی بنیاد وہ زبان ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ زبان بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ہمارے ذہن کے اندر خیال جنم لیتا ہے، اور خیال کی بنیاد پر پھر ایک شعور جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اچھا، اس شعور اور خیال کی بنیاد پر انسان کے پاس دو بہت بڑے خزانے ملے ہیں. ان میں سے ایک خزانے کا نام ہے میموری. اگر خیال نہ ہو اور شعور گرو نہ کرے تو یہ جو یادداشت اور میموری ہے یہ نہ ڈیولپ ہو. اور اس کے ساتھ جو ایک دوسرا خزانہ ہے وہ ہے امیجینیشن. خیال کی وجہ سے اور شعور کی بالیدگی کی وجہ سے ہم جو چاہیں وہ سوچ سکتے ہیں اور ایک نئے نئے خیالات کو جنم دے سکتے ہیں. لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ اگر زبان نہ ہوتی تو خیال نہ ہوتا، خیال نہ ہوتا تو شعور نہ ہوتا، شعور نہ ہوتا تو ہماری کریٹیوٹی نہ ہوتی، ہم کوئی نہ کچھ نیا جو ہے وہ ایجادات نہ کر سکتے. اسی لیے جتنی بھی ایجادات اس دنیا میں ہیں وہ ساری انسانوں نے کی ہے، کسی اور مخلوق نے ایجاد نہیں کی. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک زبان ہے. اس مختصر وقت میں آپ کو جو اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھ کر ہم اس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. فرض کریں ہم اسکول میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں، یا فرض کریں میں پشاور میں بہت عرصہ رہوں اور لوگوں کو بولتا ہوا دیکھ کر پشتو سیکھ جاؤں تو میں پشتو میں بھی اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتا ہوں اور اپنی بات بتا سکتا ہوں. لیکن ایک جو وصف ہے زبان کا، جو شعور ہے، جو کریٹیوٹی ہے، اس کے لیے جو بنیادی زبان ہے وہ وہی زبان ہوتی ہے جو ہماری مادری زبان ہوتی ہے. میں انگریزی سیکھ کر انگریزی میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، انگریزی میں کہانی لکھ سکتا ہوں، انگریزی میں نظمیں لکھ سکتا ہوں، لیکن جب میں سوچوں گا اور جب میں اپنے شعور کو کچھ نشو و نما کروں گا تو وہ میں اپنی مادری زبان میں ہی کروں گا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری جو مادری زبان، جس کو انگریزی میں کہیں فرسٹ لینگویج، اگر ہماری مادری زبان کی آبیاری صحیح طریقے سے نہ کی جائے اور مادری زبان کی قدر نہ کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے شعور کو بڑھانے اور گرو کرنے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. غالباً یہی سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہوا ہے. ہم نے اردو پر توجہ نہیں دی،
اور ہم مغرب سے مروبت، ہمارے دوست سلمان آصف صدیقی صاحب اس کی مروبیت کے بارے میں انہوں نے 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر انہوں نے پہلے نہیں سنی تو اس کو ضرور یوٹیوب پہ سنیے، جس میں انہوں نے بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ کیسے ہم مغرب سے مرغوب ہوئے. جب ہم مغرب سے مرغوب ہوئے تو جہاں ہم نے اپنا رہن سہن، اپنی تہذیب، اپنی اخلاقیات، اپنا سارا مائنڈ سیٹ چینج کیا، وہاں ہم نے ایک بہت بڑی زیادتی یہ کی کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر اور آنے والی نسلوں کو اپنی مادری زبان کی اہمیت سے محروم کر دیا، جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ ان کی کمیونیکیشن کمزور ہوئی، یہ نہیں ہوا کہ وہ لکھ نہیں سکے، وہ مصنف نہیں بن سکے، وہ شاعر نہیں بن سکے، ان کا ادب سے تعلق نہ بن سکا. اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان کے شعور کو وہ جلا نہیں مل سکی، کیونکہ شعور کی، سوچ کی، خیال کی، تخیل کی، تحقیق کی زبان وہی ہوتی ہے جو ہماری فرسٹ لینگویج ہوتی ہے. اور جس کے نتیجے میں بہت دکھ کے ساتھ میں آپ کو ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ خود تمام اہل علم ہیں، آپ جانیں گے کہ پچھلے 30-40 سال میں ہمارے اردو زبان کی ترویج نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا ادب تخلیق نہیں ہوا. دیکھیں ہم اب جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے راجہ گدھ کے بعد اور اداس نسلیں کے بعد، علی پور کا ایلی کے بعد اور دل بھٹکے گا کے بعد، اور کچھ 2-4 جنت کی تلاش اور 2-4 ناول آپ اپنی انگلیوں میں گن سکتے ہیں، اس کے بعد پچھلے 10-20 سال کے اندر کون سا آفاقی بڑا ناول لکھا گیا ہے؟ فیض چلے گئے، فراز چلے گئے، یعنی اور کچھ اس طرح کے. اس کے بعد کون سا بڑا شاعر یہاں یعنی ہمارے ہاں آیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے، کچھ لوگ موجود ہیں، لیکن ایسی شاعری جو آفاقی شاعری ہو، ایسی شاعری ہو کہ جو کہ روزمرہ کے معاملات اور رشتوں کے توازن کے بارے میں شاعری کے علاوہ ایک آفاقی کوئی فلسافیکل شاعری، جو کوئی پیغام دینے والی شاعری کون سی تخلیق ہوئی ہے؟ اور ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ سوشل سائنسز کے اندر کچھ تخلیق نہیں ہو سکا، بلکہ ہماری میٹیریل سائنسز کے اندر بھی ہم کچھ نہیں کر سکے. ہم نے بہت عرصے سے کسی قسم کی کوئی ایجادات نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ساری پسماندگی، وہ ساری کی ساری مالی پسماندگی، معاشی پسماندگی، سماجی پسماندگی اور ذہنی پسماندگی اور روحانی پسماندگی، اس سارے کا ہم شکار ہوئے ہیں. تو اس لیے میں، وقت بہت کم ہے، مختصر جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے وہ لوگ جو کہ تدریس سے جن کا تعلق ہے، جو پڑھاتے ہیں اور جو اسکول ہیں جن کے، ان کو اس بات کی بہت زیادہ ادراک ہونا چاہیے کہ جب تک ہم بچوں کو ان کی فرسٹ لینگویج کی اہمیت ان کے دل میں نہیں ڈالیں گے اور اس کی وہ قدر اور منزلت ان کے دل میں نہیں ڈالیں گے، تو ان بچوں کا شعور اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکے گا، ان کا تعلق اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی روایت کے ساتھ، اپنی جڑوں کے ساتھ نہیں ہو سکے گا. کوئی بھی درخت جو ہے وہ فضا میں پھل پھول نہیں سکتا، اس کو اپنی جڑوں کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. اور جڑوں کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تہذیب کے ساتھ جڑنا، اپنی روایت کے ساتھ جڑنا، اپنے عقیدے کے ساتھ جڑنا، اپنے ماضی کے تعلق کے ساتھ جڑنا، اور اس جڑت کے ساتھ پھر نئی شاخیں، اس درخت پر نئی شاخیں لگانا، نئی کونپلوں کا پھوٹنا، نئے پودے نکلنے، نئے کلیاں نکلنی اور نئے پھولوں کا کھلنا. یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب شعور کو پانی دیا جائے گا، جب شعور کی آبیاری کی جائے گی. اور شعور کی آبیاری مادری زبان کی ترویج کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، سوائے ان ممالک میں جن پہ انگریزوں نے حکومت کی، یعنی ہم اور ہمارا پڑوسی ملک اور کچھ اور ملک. باقی دنیا میں آپ کوئی مثال تو بتائیے کہ جس میں لوگوں نے اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر ترقی کی ہو. اب چائنا نے اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑا، جرمن نے اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑا، فرانس والوں نے اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑا. جتنے یعنی یورپی ملک ہیں ان سب کے اندر انگریزی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ اسی طریقے سے ہمارے پڑوس میں ایران ہے، انہوں نے فارسی کو نہیں چھوڑا. افغانستان جب تھوڑا سا معاشی طور پر ٹھیک تھا تو وہاں MBBS بھی ان کی فارسی زبان میں کی جاتی تھی. عرب نے عرب کو نہیں چھوڑا. صرف ہمیں پتہ نہیں کیوں یعنی اس مروبیت کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جو CAT کیٹ کہہ رہا ہے بچہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے، اور جو بے سے بلی کہہ رہا ہے وہ کم تعلیم یافتہ ہے. پتہ نہیں. مجھے یہاں ایک ہمارے پاس ایک خاتون آئیں جو ہماری عزیزہ تھیں، انہوں نے کہا کہ میں اسکول میں جرمانہ دے کے آئی ہوں کیونکہ ہماری استانی نے یہ کہا میری بیٹی کو کہ تم نے اس ہفتے میں 3 فقرے اردو کے کیوں بولے ہیں، اور چونکہ تم نے 3 فقرے اردو کے بولے ہیں تو اس لیے تمہیں اتنا جرمانہ ہوگا کہ تم نے انگریزی میں ساری بات کیوں نہیں کی. تو اس لیے میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم اس مروبیت سے نکلیں، خدا کے لیے ہم اس بات کو اپنے ذہن سے نکالیں کہ بڑا ہونے کے لیے صرف
ہمارے جو سابقہ آقا تھے انہی کے مزاج کو فالو کرنا بڑے ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے. اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں ہو سکتے. ہم وہ جو کوا چلا ہنس کی چال والی بات ہے کہ ہم اگر کسی اور کو فالو کریں گے اس طریقے سے کہ ہم اپنی تہذیب سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو ہم کسی طریقے سے ترقی نہیں کر سکیں گے. نہ شعوری طور پر ترقی کر سکیں گے، نہ سماجی، نہ معاشی، اور نہ میٹیریل سائنسز میں بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. تو میرا تو بڑا جی چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے یہ بات تمام اساتذہ کو سمجھا سکوں کہ ہماری جو سوچنے کی زبان ہے، جو ہماری شعور کی زبان ہے، جس میں ہم تحقیق کرنے کے قابل ہیں، وہ زبان ہماری اپنی فرسٹ لینگویج ہی ہے اور اس فرسٹ لینگویج کی ترویج کرنی چاہیے. اور اس فرسٹ جو پہلی زبان ہے اس زبان کو سکھانے کے لیے بھی وہی استعمال کرنا چاہیے، بولنے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. اور معاشرے میں یہ جو ایک رواج پڑ گیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے انگریزی بولی جائے جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں انگریزی نہیں سیکھنی چاہیے. جو بچہ 5 سال سے کم عمر کا ہے وہ بیک وقت آسانی کے ساتھ 3 زبانیں، اور اگر اس پر محنت کی جائے تو وہ 5 زبانیں سیکھ سکتا ہے بیک وقت. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو انگریزی بھی سکھانی چاہیے کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی زبان ہے. عربی ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کا فہم اور سیرت نبی کا صحیح فہم نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ اگر آپ کا کاروبار چائنا کے ساتھ ہے تو چائنا کی زبان بھی آپ سیکھیے. آپ دیکھیے میں اس پوری گفتگو کی میں بس ختم کرتا ہوں. میں اپنی اس گفتگو میں مجھے مجبوری تھی کہ مجھے 10-15 انگریزی کے لفظ استعمال کرنے پڑے اس لیے کہ ہم نے پچھلے 30-40 سال پہ اپنی زبان پر محنت نہیں کی اور ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہمیں ایک اور زبان کا سہارا لینا پڑے کیونکہ ہم نے اپنے شعور کی اس طریقے سے آبیاری نہیں کی اپنی نئی زبان کے ساتھ. اور میں اس بات کو پھر دہراتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو. اسی بنیاد کے اوپر ہم کوئی آفاقی ادب نہیں پیدا کر سکے، ہم کسی قسم کی ایجادات نہیں کر سکے، ہم کوئی بڑی شاعری نہیں کر سکے، ہم بڑا خیال نہیں لا سکے. آپ میں سے تمام حضرات جو کتابیں پڑھتے ہیں مذہبی کتابیں، 1-2 بزرگوں کے ناموں کے علاوہ مذہب پر بھی پچھلے 30-40 سال میں ہمارے ہاں جتنا بھی کام ہوا ہے وہ تالیف ہے، وہ صرف تالیف اور تدوین ہے. نیا انڈیجنس، نیا آئیڈیا. دیکھیں مجھے انڈیجنس کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے اردو کا کوئی انڈیجنس کا متبادل لفظ فوراً ذہن میں نہیں آ رہا. تو یہ جو ہے نا کوئی نیا خیال، ایون ہماری مذہبی تعلیم کے اندر بھی کوئی نیا خیال، کوئی نیا وہ نہیں آ سکا. اسی طریقے سے باقی جو شعبے ہیں ان میں بھی ہم محتاج ہیں. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ان پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں کر سکوں. کاش ہم اس بات کو اپنا سکیں اور آپ میں سے جو تمام حضرات اسکولوں کو چلاتے ہیں، اسکولوں کے مالکان ہیں یا اسکولوں میں ٹیچر ہیں یا منتظم ہیں، تو ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ ہنگامی بنیاد پر اپنی زبان کو صحیح طریقے سے ایک ادب کے ساتھ اور اس کا احترام کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ.